الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم درمیان میں پہنچ گئے الحمدللہ قرآن شریف کے۔ جب بندہ مومن قرآن سے جڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ اس سپارے میں ہم انشاءاللہ بہت اچھا سا دیکھیں گے۔ اور جب انسان برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی ہوتی ہے، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، اور ایک خاص الخاص بات کہ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن بس وہ صرف اپنے اس تک ہوتے ہیں، رزق حلال بھی کماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا۔ تو اپنے مقاصد کو سیٹ کریں، خود کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اور اس بارے میں ہدایت کا تذکرہ 8 دفعہ آئے گا اور سارا کا سارا سورہ نحل میں آئے گا، اور زیادہ اس کا حصہ ایمانات ثلاثہ پر ہے، یعنی کہ توحید، رسالت، آخرت پر، جیسے آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کی مزاج ہے۔ اور دوسرا حصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ یہاں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور تیسرا حصہ پھر آخرت پر ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان کا ہے۔ شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورہ حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک آیت پچھلے سپارے کی تھی، ابھی 13ویں کی، اور یہ 14واں شروع ہو رہا ہے۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ پتہ ہے آپ کو قرآن مبین ایسی کتاب جو کھلم کھلا ہر چیز کو واضح کرتی ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ اچھا، یہ اس میں آیا ہے نا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، یہ عمل لوگ عام طور پہ نام بھی رکھتے ہیں، اور یہ نام بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے جھوٹی امیدیں۔ اس سے اچھا آئین سے رکھ لیں تو کم از کم اعمال صالحہ ہی رکھ لیں، تو وہ بھی مطلب ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو لوگ مزے اڑا لیں دنیا میں، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یقیناً وہ پھر اندھیرے گڑھے میں گریں گے آخرت کے۔ اور خاص مہلت عمل ہر قوم کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی کہ فکس ہے ایک ہر قوم کا ایک ٹائم، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی سنبھلنے کی، یعنی کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی نافرمانیاں برداشت کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 6۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے اہل مکہ پچھلی قومیں بھی کہتی تھیں اور اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ فرشتوں کو اتار کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتے ایسے نہیں ہی اترتے،
حق کے ساتھ اترتے ہیں. یعنی کہ جب کسی قوم کے لیے کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو پھر وہ اس لیے آتے ہیں کہ باطل کو مٹا کے حق کو اس کی جگہ قائم کریں. یعنی کہ اس نسل کو، اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے اس وقت. اور یہاں لفظ ذکر آیا ہے قرآن کے لیے. ذکر کے معنی ہے یاد دلانا، ہوشیار کرنا، نصیحت کرنا. پچھلی کتابوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہے. پچھلی کتابوں کا اور قرآن مجید کا صرف یہی فرق ہے کہ پچھلی کتابوں کی کو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری نہیں لی تھی اس کی نگہبانی کی، لیکن قرآن کی لی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ایسے کا ایسے قائم رہے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی، اس کا عمل لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے صاف. یعنی کہ بک پڑی ہوگی لیکن اندر سے الفاظ غائب کر دیں گے کہ اب اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو میں اپنی بک واپس لے لوں. آیت نمبر 10. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ ہے نا مجرمین کے دلوں میں ہم اس ذکر کو سلاخ کی طرح گزار دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل تو ٹھنڈے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کو طلب ہوتی ہے وحی کی، قرآن کی، کوئی بھی کتاب اتری جب بھی اتری وہ ان کے لیے روح کی غذا بنتی ہے. لیکن جو مجرم ہے ان کے دلوں میں یہ آگ کی سلاخ کی طرح ان کے اندر جاتی ہے، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ ہو، اور جیسے گرم سلاخ ان کے سینے میں کسی نے اتار دی ہو، کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 15 ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ اس آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اب یہاں سے کائنات کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں. یقیناً سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہوتی ہے کہ مضبوط قلعے یعنی کہ ایسی جگہ ہے آسمان میں، عالم بالا میں، جہاں دیکھیں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انبیاء رہتے بھی ہیں. اور ستاروں سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے. اور پہلے جب وہی سے پہلے شیطان چلے جاتے تھے اوپر تک، لے آتے تھے کوئی نہ کوئی سنگن. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور پھر جب وہی کا ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر یہ حفاظت کے لیے وہاں کی یہ گارڈز ہیں جو ان کو بھگاتے ہیں وہاں سے. آیت نمبر 19 ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اچھا، یہاں نباتات کی نشو و نما میں توازن، یہاں قدرت کے کچھ شاہکار ان آیات میں بیان ہوئے ہیں. یعنی کہ نپی تلی مقدار میں اگائی، یعنی کہ ہر چیز کے لیے، جانور ہے یا انسان ہے، اس کا رزق کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نپی تلی مقدار میں ہر چیز بنائی ہے. یہ جہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصوں میں قحط ہے اور کچھ حصوں میں خوشحالی ہے، تو یہ انسانوں کی وجہ سے ہے. اگر انسان اسباب کو ٹھیک سے یوز کرے تو ساری دنیا کے لیے ہر چیز پوری ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی کہ نہ وہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ. بار آور ہواؤں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، یعنی کہ واٹر سائیکل جو ہوتا ہے. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں.
پہلے جو لوگ تم میں سے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم عالم ارواح، عالم والا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ ہم وارث ہونے والے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جب ہم اس دنیا میں انسان آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور زمین جائیداد ہر چیز یہیں پڑی رہتی ہے، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کا وارث ہوگا، اور سب خالی ہاتھ وہاں چلے جائیں گے، سارے خزانے یہیں رہ جائیں گے دنیا کے جو ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات کی اصل کیا ہے ساری آیات کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دنیا میں اتنی دی ہے جتنی اس کی ضرورت تھی، اور یہ مالک ہے اللہ، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کے طریقے بھی بتائے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انسانوں کو۔ آیت نمبر 26، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا۔ یہاں انسان کی دیکھیں عظمت شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا اب دیکھیں، جب ہم حضرت انسان ہم لوگ غرور کرنے لگے، یا کوئی کبر وغیرہ ہمارے دلوں میں یا دماغ میں کوئی خناس آئے، تو ہمیں فوراً اس آیت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوکھے گارے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، اس لیے جب انسان مر جاتا ہے اور اگر اس کو رکھ دو تو وہ گل سڑ جاتا ہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جب تک اس کو زمین کے اندر نہ ڈال دیا جائے انسان برداشت بھی نہیں کر سکیں گے کہ ایسی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ابلیس کی انسان سے دشمنی کی آیت آ رہی ہے۔ ابلیس نے انکار کیا، اور رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ رہ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ مردود بھی رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ یہ ہم واقعہ پڑھ چکے ہوئے ہیں لیکن یہاں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور یہاں جہاں یہ سجدے کی بات ہوئی ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو دعا کریں یہاں کہ یا اللہ ہمیں اپنے سجدوں کا شوقین بنا دے، اور یہ نکل جا تو مردود ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ایسے ہی ابلیس اللہ تعالیٰ کی دربار سے بے آبرو ہو کے نکلا۔ اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے کہ تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب تک انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا۔ اب دیکھیں کتنا گستاخانہ انداز ہے، الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص والے لوگوں میں شامل کر لے، ہمارے دلوں کو خالص کر لے اپنے لیے اور چن لے اپنے کام کے لیے میرے مولا۔ اور یہ اخلاص کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ خلوص کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کرنا پورے خلوص سے دل کے ساتھ، اور پھر اس کو جتانا بھی نہیں۔ اور یہاں کہ بہکے ہوئے لوگ ہی اس کے راستے پر چلے گئے، بے شک اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا ہی بے شک اس کے راستے پہ چل پڑے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے چنگل سے نکال کر حیات طیبہ کی طرف لیا میرے مولا، اور اپنے چنے ہوئے پیارے بندوں میں، اخلاص والے بندوں میں شامل کر لے۔ آیت نمبر 44، یہ جہنم جس کی وعید پیران ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں ایک مخصوص حصہ ہے، بخلاف اس کے متقی لوگ اچھا یہ جو
جہنم کے 7 دروازے کہا جاتا ہے، کہیں آتا ہے 7 طبقے ہیں، کہیں آتا ہے 7 جسم ہے، جسم کے حصے ہیں، مختلف اس کی ڈیٹیل علماء بیان کرتے ہیں۔ بہرحال طبقے بھی ہیں جہنم کے، یعنی کہ جسے نیچے نیچے منافقین ہوں گے، پھر صابی، آگ کی پوجا کرنے والے، کافر اور عیسائی، پھر یہودی، پھر مسلمان، اس طرح بہت بہت ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس کیونکہ اس ٹائم نہیں ہوتا، تو کسی نے ڈیٹیل پڑھنی ہو تو بے شک تفاسیر میں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ جہنم کے بعد جنت کا ذکر آتا ہے تاکہ ہمارے جو دل تھوڑے سے تھک گئے تھے، ڈر رہے تھے، تو اب خوش ہو جائیں۔ اب دیکھیں تھوڑی سی بھی کھوٹ کھپٹ ہوگی، یعنی کہ رنجش ہوگی، کینہ ہوگا انسانوں کے دلوں میں جنتیوں کے، تو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا۔ اور صحابہ کرام اس آیت پر بہت خوش ہوتے تھے، یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے دلوں کو صاف کر دے تو یہ دنیا بھی کتنی جنت بن جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیلنس بتا دیا اپنا، کیونکہ یہ ساری خوبیاں ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ میں جمع ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہونا۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک یہ قصہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اس لیے اس کی کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 61۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے۔ فرشتے تھے تو لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی بستی میں ظاہر پہلے نہیں دیکھا تھا، بڑے خوبصورت تھے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ انجان معلوم ہوتے ہو۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ پر یقین لے آئے ہیں ان کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ یعنی کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بہت ہی خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ آپ سب کو لوط علیہ السلام کی قوم کی حالات پتہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ لوط علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بچیاں، تو اس سے مراد ان کی اپنی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں یا قوم کی بچیاں، کی یعنی کہ تم اپنی خواہش جو ہے وہ عورتوں سے پوری کرو۔ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون،
کہ تیری عمر کی قسم، جیسے آپ پیار سے جیسے کسی کو پکارتے ہیں، تو یہ پیار کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ وہ اپنی بدمستی میں سرکردہ تھے، کہ یعنی کہ بہت ہی وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کے اوپر بہت زوم تھا ان کو، اور وہ اپنی جو گناہ کر رہے تھے اس میں بہت ہی زیادہ وہ اکڑتے تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے، یعنی کہ دو قسم کے عذاب تھے، چھتیں گری اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوری کی پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیا۔ استغفر۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ جو جہاں پہ یہ بستیاں آباد تھی، قوم لوط وغیرہ، یہ ایسا راستہ تھا جو مکہ سے جب لوگ جاتے تھے تو یہ ان کی ایک عام گزرگاہ تھی، تو وہ یہ سب ان کے جو نشانات تھے وہ ان کو دیکھتے تھے۔ اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا جو ہے وہ ایک گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور اس بستی میں بہت گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد قوم شعیب ہے، اور اس کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ان کا علاقہ جو ہے وہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا، اور اسے مدین کہتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا۔ اور ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا، جس پر ان پہ عذاب آیا، پہلے بادل آیا اور پھر چنگھاڑ اور بھونچال نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آیا نمبر 79 78 ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جس سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے راستے پر ہیں، یعنی کہ عام گزرگاہ ہے، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر والے یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، سمود کی بستیوں کا نام تھا، انہیں اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ یہ بستی جو تھی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سب پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی کہ اللہ نے ان کو یہ بڑی دی تھی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیا کرتے تھے، اسکل تھا یعنی کہ ان کے اندر۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگھاڑ نے آ دبوچا، یعنی کہ اتنے اسکلفل ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کے لیے اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے۔ حق کے ساتھ مطلب ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھائی سے درگزر کریں، یعنی کہ معاف کریں لوگوں کو۔ قیامت تو آنے ہی والی ہے، اگر آپ کے اوپر یہ لوگ جو بھی آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں یا آپ کے نام رکھتے ہیں ساحر اور کاہن، لیکن آپ جو ہے وہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیے اور درگزر سے کام لیجیے۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ 7 آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، اور دہرائی جاتی کا مطلب کہ ہر نماز میں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔
یعنی کہ اگر کافروں کو دنیا میں چند روزہ زندگی میں اگر ان کو کچھ نعمتیں مل گئی ہیں، لیکن ہمارا مسلمانوں کا مقصد آخرت کی زندگی ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اب اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، مطلب نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اور یہ اصل میں ایک محاورہ ہے عربک میں کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنی سایہ شفقت میں لے لیتا ہے تو اس کے یعنی کہ محبت، پیار اور نرمی جو ہے وہ اپنے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ آپ مومنوں کے لیے بہت ہی نرم دل تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ اب یہ تقسیم کرنے والے جو تھے، یہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کہ تقسیم کر دیا، مطلب اس کے کچھ حصے پر عمل کیا، کچھ اس حصے پر عمل نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان پر عذاب اتارا تھا، اسی طرح جو ہے آپ بھی ان کو ڈرائیے۔ جنہوں نے اس کتابی الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے یہ لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ جیسے آخری آیت ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں یقین سے مراد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء کہ اس سے کہ آپ کو موت جو ہے وہ جب تک نہیں آ جاتی آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیے۔ مشرکین آپ کو ساحر اور مجنون اور کاہن کہا کرتے تھے، جس سے بشری جبلت کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون جو ہے وہ ملے گا۔ اور ایک چیز بس اس میں اور بتاؤں گی کہ اسدا کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا، جیسے یہ آیت نمبر جو ہے اس میں آیت نمبر 94 کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یعنی کہ اس آیت سے پہلے آپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے اور اس آیت کے بعد جو ہے وہ آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ نحل شروع کرتے ہیں۔ اس کے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس میں سارا اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو کہ اس نے زمین پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کی ہیں ساری، ان کا ہی ذکر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا تم اسے اجرت سے نہ مانگو۔ اجرت سے نہ مانگو اس میں 2 میننگز ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی قیامت قریبی ہی ہے تم اسے جلدی طلب نہ کرو، دوسرا یہ وہ عذاب ہے جو مشرکین ہر وقت مانگتے رہتے تھے کہ ہے تو اس کو لے آؤ جلدی۔ وہ پاک اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے۔ حق کے ساتھ تخلیق کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھیل تماشے کے لیے سارا کچھ پیدا نہیں کیا، نہیں بنایا، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے، یعنی جزا و سزا انسان کے اعمال پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں۔ گرمی حاصل کرنے کا سامان جو جانوروں کی اون سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ پہننے کی چیزیں بنتی ہیں ساری وہ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا بہت رحم والا ہے۔ بے شک
اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ ہی پر جا پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ یہ بھی بہت دفعہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے کہ اللہ کی طرف صرف ایک ہی رستہ جاتا ہے، باقی جتنی بھی ارد گرد رستے ہیں وہ سب ٹیڑھے ہیں اور وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند، اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے۔ یہ ہمیں پہلے بھی معلوم ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے ڈبل نیچے ہوتا ہے تاکہ زمین کا جو ہے بیلنس برقرار رہے۔ اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 22۔ ترجمہ ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اب اس کے بعد سے جو ہے وہ تقریر کا رخ دوسری طرف پھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو دور میں شرارتیں کفار مکہ کی طرف سے ہو رہی تھی، جو حجتیں آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھیں، ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے اور ان پر پھر نصیحت کی جاتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں، قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے مضمون میں بتایا جا رہا ہے کہ باری باری کہ کفار مکہ کیسے جواب دیتے تھے اور اہل ایمان ان سوالات کے جواب کیسے دیتے تھے۔ تو ترجمہ ہے آگے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں عجیب، تو وہ اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی اس طرح کے سوالات کا جواب جو کفار مکہ ہیں ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے کہ جن سے سائل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کے معاملے میں کوئی دلچسپی ہی باقی نہ رہے۔ آگے ترجمہ ہے، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے تھے، یعنی بغیر علم کے گمراہ کر رہے تھے دوسروں کو۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں، یعنی اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی قیامت کے روز، لیکن جو دوسروں کو گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ بھی انہی کے سر پہ ہوگا۔ نیکسٹ رکوع ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا
بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اب یہی سوال جب اہل ایمان سے کیا جاتا تھا تو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے تھے، آگے ترجمے میں یہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، تو وہ جواب دیتے کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں یعنی ریزیڈینشل گارڈنز جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یہ آیات صریح طور پر عذاب اور ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں، یعنی عالم برزخ۔ آگے ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ یہاں پہ یہ چند کلمے جو ہیں وہ بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا تو تم نے ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھا دی، اس کے ثبوت پیش کر دیے، اس کی شہادتیں پیش کر دی۔ اب یہ لوگ ایسے صاف سیدھی بات کو نہیں مان رہے اور دیر لگا رہے ہیں ماننے میں۔ آگے ترجمہ ہے، اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ یعنی اللہ نے تو اپنے احکامات واضح طور پر سمجھا دیے ہیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پچھلی امتوں کے قصے کے ذریعے۔ اب ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں، یعنی ان کا مقدر بن گئی، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 11واں رکوع اور آیت نمبر 35۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے۔ یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے اور سورہ نام میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یعنی طاغوت اس طرح آپ لے لیں کہ کوئی فرد یا ادارہ یا حکمران یا کسی پارٹی یا جماعت، کوئی بھی پارلیمنٹ جو بھی اللہ کے حکم کے بالمقابل کھڑے ہو جائے، اپنی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرے تو وہ طاغوت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مغربی جمہوریت میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے، وہ جو چاہیں یا ان کے نمائندے جیسے چاہیں قانون سازی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی طاغوت کی قسم ہے۔ یعنی کہ یہ آیت اور یہ ٹرمنالوجی آپ دیکھیں تو بہت اہم ہے، اور اس کا بہت اہم تعلق ہمارے سیاسی اور سماجی معاملات سے بھی ہے۔ جو لوگ سیاست اور دین کو الگ الگ کر کے سیاسی معاملات سے لا تعلق ہوتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مخالف نظریات کو مانتے ہیں، طاغوت کی جزوی یا کلی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے خیال سے طاغوت آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، بعض نے اس کی بات مان لی اور بعض اس گمراہی پر ہی ڈٹے رہے۔
پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. یعنی کہ وہی پچھلی جتنی قومیں ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے. تو وہ تم دیکھ لو زمین میں دیکھ کے, پھر بھی تم مطلب بتایا ہے کہ انجام تمہارے سامنے ہے جو پچھلی نبیوں کی امت قوموں پہ آ چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اس بات کا تذکرہ بار بار آتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ لازمی بات ہے اتنے سوالات کرتے تھے کہ ان کو یہ بھی تھا کہ وہ کیسے مطلب مر جائے گا ایک بندہ اور دنیا سے چلا جائے گا, وہ دوبارہ قبر سے کیسے نکلے گا. تو یہ تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ جو اس نے وعدہ کیا اللہ نے وہ تو پورا کریں گے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کا وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا, اور وہ بس ہو جاتی ہے. اگلا رکوع ہے کہ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے. اگلا رکوع جو ہے ایک رائے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے, جو کہ 5 نبوی آغاز وحی کے 5ویں برس معاملہ ہوا تھا یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کئی صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں. ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. یعنی کہ پہلے بھی آیا کہ یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ہی رسول کے طور پر چنا ہے. یہاں پہ اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ رسول نبی یہ سب بشر ہی تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو کہ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں کتابیں دے کر بھیجا تھا. یعنی کہ اگر مشرکین مکہ میں کئی صدیوں سے کوئی رسول نہیں آیا یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو جو جانتے ہیں, ان کے یہاں کتابیں بھی آئی تھیں اور ان کے رسول بھی آتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے, اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. یہ آیت سنت و بیسیکلی یہ والی جو آیت ہے یہ سنت و حدیث کی حجیت یا اتھارٹی کے لیے بہت قیمتی ہے. یعنی کہ آپ پر نازل کیا, اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہر گھر میں ایک یا اس سے زائد جو قرآن کی کاپیز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتا, یا اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن نہیں, اللہ نے کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن 23 برس میں پورا نازل ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی اور عمل بھی کر کے دکھایا. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں, یا اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے, یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑنے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہو. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی کہ اس سے مراد اس حکم کو وہ روک نہیں سکتے. جو یہ پچھلے مطلب سارا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, بہت آسان الفاظوں میں بتایا گیا ہے. یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. یعنی یہاں پہ مثال صبح سورج جو ہے وہ اپنے عروج پر جاتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے, اور سایوں کا بھی جیسے گھٹنا اور بڑھنا ہے وہ معاملہ جاری رہتا ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں سب کے سب اس طرح
ایجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. مطلب ساری کائنات سب اللہ کے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے تو ہم سب سجدہ کر لیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اچھا، جس کی باری پہ بھی آیت سجدہ آیا کرے گی نا، تو کیونکہ اس نے تو مائک آن رکھا ہوتا ہے نا، تو جھک کے جب خود سجدہ کرنے لگتے ہیں تو سجدے کی دعا بھی پڑھ لیا کریں آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ابھی کس کی باری ہے؟ جی، رکو نمبر 12. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو تو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ مطلب کہ یہاں تم کسی اور کو معبود مانتے ہو تو اس سے ڈرو گے، حالانکہ ڈرنے کا حق تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. آگے ترجمہ ہے، تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے. یہاں ہمیں اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. ترجمہ، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، مطلب کہ شرک کرنے لگتے ہیں. ترجمہ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کریں. اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. یہ دیویوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان کا حصہ رکھتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے زیادہ تر. آگے ترجمہ ہے، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. مطلب کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے. کسی کی اگر بیٹی ہو بھی جاتی تھی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے. آگے ترجمہ ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے. کلونس مطلب کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھرتے ہیں اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. یہ مٹی میں دبا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لڑکیوں کو جیسے ہی پیدا ہوتی تھی. آگے ترجمہ، دیکھو یہ کیسے برے حکم ہیں یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لیے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے اور پھر جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے. یعنی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر موجب ننگ اور آر سمجھتے تھے اس کو خدا کے لیے بلا تعمل تجویز کر دیتے تھے. خدا اور قطع نظر اس کے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک شدید ترین جہالت اور گستاخی ہے. مشرکین عرب کی اس حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت لی ہے کہ اللہ کے متعلق ان کی تصور کی پستی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مشرکانہ عقائد نے اللہ کے معاملے میں ان کو کس قدر جری اور گستاخ بنا دیا ہے اور وہ کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہوئے کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. آگے ترجمہ ہے، جھوٹ کہتی ہے ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے
ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اترتی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کا ذکر ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ مطلب کہ یہ لوگ بار بار یہی پوچھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون اٹھائے گا یا قیامت کب آئے گی، اس طرح کے سوالات زیادہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے کہ جس طرح مردہ زمین میں سے ہم ایک جاندار درخت کو نکالتے ہیں یا پودے کو نکالتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ بھی آگے ترجمہ ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں رکوع ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ جو ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یعنی خوراک ان کی جو ہے وہ گھاس پھوس ہوتی ہے، اور مویشی جب کھاتے ہیں تو اور جب وہ ان سے ہمیں جو ہے وہ ایک بہت خاص چیز ملتی ہے جس کا بہت سارے فائدے ہیں، یعنی دودھ کی شکل میں۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یعنی اس میں بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو نشہ آور چیز سے مراد یعنی الکوہل وغیرہ جو ہے وہ اس کا استعمال جب کیا جاتا ہے، اس کو کھجور اور انگور کو جب گلا سڑا کر یعنی اس کے فرمنٹیشن کر کے اس سے جو یہ شراب بناتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اور میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی یہ دیکھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کتنی زیادہ یعنی چھوٹی چھوٹی پھولوں سے بھی رس جمع کرتی ہے اور اس سے ایک بہت خاص چیز بنتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شہد کی صورت شہد شفا بھی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اب یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ یعنی یہ جو بدترین عمر ہے یہ بڑھاپے کی عمر ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی پوری شعور کی منزلیں طے کر کے آخر پھر اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس میں اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور وہ ایک قسم کا محتاجی کی زندگی اس کے لیے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا رکوع ہے اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جس بیویاں بنائیں۔ بھابھی اس اوپر والا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیا یعنی یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی آپ کے غلاموں میں بھی آپ کا حصہ ہے، لیکن وہ ہمیں کس حساب سے یعنی وہ دینا چاہیے؟ یہ کیا مطلب غلاموں کو حصہ دینا؟ میں نے کہا ہے نا کہ اپنا رزق وہ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی کہ وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہو تاکہ دونوں اس رزق کے برابر کے حصے دار بن جائے۔ اچھا یہ فار ایگزامپل اگر ایک انسان مالک ہے کسی چیز کا تو کیا وہ چاہتا ہے کہ میرا غلام میرے برابر ہو جائے یا اپنی آدھی چیزیں اسے دے دے یا زیادہ اس کو دے دے یا وہ اس کے برابر کے اختیارات رکھے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس کے بندے ہم اس کے غلام اس کی برابری کریں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔
اگلے آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جس بیویاں بنائی ہیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے نہ کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بار بار ہم پیچھے ذکر پڑھتے ہیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں پر بھی وہی ابھی جو بھابی نے آپ بات سمجھائی ہے، یہ وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ ایسی سیدھی باتوں کو نہیں جانتے۔ آگے ایک اور مثال ہے، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہے، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن آئے۔ دوسرا ایسا شخص ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا دونوں یہ یکساں ہو سکتے ہیں؟ رکوع ختم ہو گیا، صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 77 ہے، اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا چپکنا، بلکہ اس سے بھی جلتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خدا نے ہی تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے، جن کو تم سبق دیکھ کر سفر اور حضر میں کام لاتے ہو، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اور خدا نے ہی تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں، یعنی کہ جو ذرا پہنتے ہیں جائیں میں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اور اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو اے پیغمبر، تمہارا کام کھول کر سنا دینا ہے، اور یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں، مگر واقف ہو کر بھی ان سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں ہی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے یعنی کہ اپنے معبودوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے تم تو جھوٹے ہو، اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے یعنی عاجز ہو جائیں گے، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سب سے جاتا رہے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ رکوع نمبر 19 اور آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اس آیت میں 3 جو معروفات ہیں وہ اور 3 منکرات کا ذکر کیا گیا ہے۔
معروفات جو ہیں وہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کی مدد، اور جو منکرات ہیں وہ بے حیائی اور ناشائستہ حرکتیں اور دوسروں پہ ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ یہاں وعدہ خلافی، قسمیں توڑنا اور قسمیں اٹھانے کے بعد ان کو پورا نہ کرنا اور قسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے یوز کرنے کا ذکر، یہ آگے بھی ساری آیتیں جو ہیں ان میں یہ سارا ہی چلے گا۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اگر وعدے کو توڑو تو وہ اس طرح مثال اس کی ہے جس طرح کہ وہ عورت جو کہ محنت کر کے سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ ان آیتوں کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن جو سمپل ہے وہ یہی ہے جو مطلب عام ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وعدوں کو توڑنا اور قسموں کو توڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کے لیے قسموں کو یوز کرنا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یعنی عہد شکنی سے پھر وہی عہد شکنی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور تمہاری اخلاقی پستی جو ہے وہ اس کی وجہ سے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، تو یہ نہ ہو کہ کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے سے رک جائیں۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے جب بھی ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ آیت کبھی کوئی منسوخ جیسے ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری آیت آ جاتی ہے، تو وہ لوگ جب اس طرح سے دیکھتے تھے کہ کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے اور اس کی جگہ بدل کے دوسری آیت آ گئی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے ہی کوئی چیز جو ہے نا یہ بتا رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا فرمان ہوتا تو یہ بدلتا کیوں؟ تو مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر میں کوئی اپنے گھر میں کوئی انہوں نے رکھا ہوا ہے، مطلب جو سکھاتا ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے اترتے ہیں، کوئی انسان نہیں سکھا رہا یہ چیزیں۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔
جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک تو ایمان دل میں ہو اور زبان سے اقرار نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں دنیاوی فائدے ہو رہے ہیں کہیں وہ نہ ہم سے چھن جائے، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ لیکن دوسرا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جن کو اپنی زندگی کا خطرہ ہو، یعنی جان بچانے کے لیے اگر وہ اپنے دل میں موجود ایمان کو ظاہراً نہیں بیان کر رہے تو ان کے لیے اس سے استثنا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یعنی دنیاوی فائدوں کو زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ ختم آپ کا؟ عشرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کرنا ہے۔ ہیلو، پھر یہ بات سن رہے ہیں آپ؟ جی جی بھابھی آ بھابھی رہی آ ہے رہی ہے۔ بس۔ اوکے اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 21واں رکوع ہے۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ نو ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ بے شک اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اچھا، اس میں کسی بستی کا نام نہیں دیا ہوا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ کا یہ قول، ابن عباس رضی اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ مکہ کی مثال ہے، کیونکہ وہاں قحط آیا تھا، بھوک اور خوف، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا، اور پھر انہوں نے دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ یعنی کہ یہ جب ختم ہو گیا تھا قحط تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ محرمات ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی میں خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 3 لقمے کھانے کی اجازت ہے کہ انسان مار نہ جائے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چاند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ہم حلال نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاتھ میں ہے تحلیل و تحریم کا حکم، حق اس کا ہے، اور جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرت جو بھی شخص کرے گا وہ حد سے تجاوز کرے گا، یعنی کہ اللہ پہ جھوٹ نوازنا ہوگا۔ اگلی آیت ہے، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے وہ چربی تھی اور یہ اور وہ، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کیا کرتے تھے۔
البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر حال میں توبہ قبول کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک پوری امت تھے۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ ان کو پیغمبری ملی، تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، یعنی کہ ایک طرف پوری دنیا کفر کی علمبردار تھی اور دوسری طرف یہ بندہ خدا صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام اسلام کے لیے علمبردار تھے۔ اچھا، رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا۔ یہ سب کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پھر ان پر کس طرح عذاب آیا۔ اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اب دیکھیں یہاں دعوت و حکمت، یہ تبلیغ کی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو حکمت ہو اور دوسرا عمدہ نصیحت ہو، یعنی کہ مخاطب کو صرف دلائل سے نہیں اس پر اپنا اثر کرنا یا اکتفا کرنا دلائل پر، بلکہ اس کے جذبات کو ابھارنا ہے، اور جو انسان کی فطرت میں نیکی ہے اس کو ابھارنا ہے نصیحت کے ساتھ، کہ بتانے سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ جو بتا رہا ہے مجھے کوئی بات، اس میں تڑپ موجود ہے میری اصلاح کی، وہ میری بھلائی چاہتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے کرو، بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کردار تھا ان کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تھا، صبر، ان کا پیشنس، جس طرح وہ لوگوں کو برداشت کرتے تھے، اور سیدھے طریقے سے لوگوں کو اچھی بات بتاؤ اور کج بحثی پہ نہیں آؤ، اور احسان پر عمل کرو، یعنی کہ تقوی کے ساتھ کام لیتے ہوئے، برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہوئے، نیک رویے کے ساتھ، اور لوگ چاہے جتنی مرضی برائی کریں ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دو، اور جو بھی نیکی کرو وہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ مکمل کرو۔ یا اللہ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر لے، احسان کرنے والوں میں شامل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے، میرے مولا ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے ایگزام ہو رہے، کامیابیوں کامرانیوں سے نواز، بڑی کلاسوں میں بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان سے بچا، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے روزے بہترین گزرے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ چل دی خیر، کل دی خیر، عالم اسلام دی خیر، پاکستان دی خیر۔ اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.